بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر، سپریم کورٹ الیکشن 11 فروری کو ہوں گے۔ ملک میں غیر یقینی کی فضا ختم، میدان لگے گا۔ 2018 میں نواز شریف جیل میں، عمران خان اقتدار کی طرف۔ 2024 میں عمران خان جیل میں، نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنے گا۔ اس پر میں نے آج آپ کو سارا معاملہ بتانا ہے۔ دوسرا سب سے اہم معاملہ، عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کے اصل حقائق کیا ہیں؟ وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج الیکشن کیس کی سماعت کی۔ وہاں الیکشن کمیشن نے تاریخ پیش کی کہ 11 فروری ان کی نظر میں مناسب ہے۔ حلقہ بندیوں کا سارا پروسیس مکمل ہو جائے گا اور 11 فروری پولنگ ڈیٹ رکھ دی جائے گی۔ وہاں پر چیف جسٹس صاحب نے صدر کے آئینی اختیار، الیکشن کی تاریخ دینے اور صدر کے منصب کے احترام کیسے کیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا۔ 2019 عمران خان کا دور حکومت، فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ، فیض حمید کا کردار، فائز عیسیٰ کی رپورٹ۔ اس کے بعد کیا کیا عمران خان نے فائز عیسیٰ کے ساتھ؟ فیض حمید نے کہا کہ یہاں پہ دستخط کریں خان صاحب، ریفرنس بھیج دیا۔ ادھر سے فائل گئی، بائی ہینڈ فائل لے کے گئے، صدر صاحب آپ بھی دستخط کریں۔ آپ صدر صاحب معصوم بنے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان کہتا میں نے جنرل باجوہ نے مجھے کہا تھا۔ اور بھائی، یہ وہی چیف جسٹس ہے نا جس کو آپ ذلیل کر رہے تھے، اور اس کی اہلیہ کبھی ایف بی آر کے دفاتر میں ماری ماری پھر رہی ہوتی تھی۔ یہ تو ان جرأت مند ججز کو سلوٹ کرتا ہوں میں، جناب منصور علی شاہ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، جنہوں نے عمران خان کی، فیض حمید کی اور باجوہ کی سازش کو ناکام بنایا اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس مسترد کیا۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صدر صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے کہ میں نے غلط ریفرنس دیا اور میں گھر جا رہا ہوں، لیکن گھر نہیں گئے۔ آئینی مدت بھی اپنی پوری ہوئی، پھر بھی گھر نہیں گئے۔ اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کا اعلیٰ ظرفی دیکھیں، آئین اور قانون پر عمل درآمد دیکھیں، جمہوریت سے کمٹمنٹ دیکھیں کہ انہوں نے اسی چیف الیکشن کمشنر کو صدر کے پاس بھجوایا کہ جاؤ مشاورت کرو صدر کے ساتھ، جو اپنے خط لکھ کر کہتا تھا الوی صاحب آپ کون ہوتے ہیں مجھے بلانے والے؟ میرا اختیار ہے الیکشن کی تاریخ دینا، اور پی ڈی ایم حکومت ترمیم کر گئی ہے الیکشن ایکٹ میں 2017 میں۔ یہ ہوتی ہے جب عہدے پہ شخص بیٹھے تو پارٹی بازی، باقی چیزیں سائڈ پہ رکھی جاتی ہیں آئینی عہدوں پہ بیٹھ کے۔ کاش یہ عمل جسٹس عطا بندیال نے کیا ہوتا، ثاقب نثار نے کیا ہوتا، آصف سعید کھوسہ نے کیا ہوتا، اپنا کردار دکھایا ہوتا، تو آج ان کے بارے میں جو تبصرے ہوتے ہیں، جو کہانیاں آتی ہیں، وہ نہ آ رہی ہوتی۔ بہرحال ناظرین، صدر صاحب کے پاس چیف الیکشن کمشنر پہنچ گئے، تاریخیں طے ہو گئی ہیں، 11 فروری کو الیکشن ہوگا، میدان لگے گا، اور
میں اکثر کہتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے، 2018 والی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. بات یہ ہے 2018 میں کیا ہوا تھا، نواز شریف کو جج بشیر صاحب نے سزا سنائی، وہ اپنی بیٹی کے ہمراہ لندن سے واپس آئے. اگر ان کے دل میں ڈر خوف ہوتا تو باہر ہی بیٹھے رہتے. 13 جولائی کو انہیں گرفتار کر کے دونوں کو جیل میں ڈالا گیا اور عمران خان کو کہا گیا کہ تم اقتدار میں آ کے بیٹھو. اب مکافات عمل اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے بہتر ہی ہوتے ہیں. نواز شریف واپس آ گئے ہیں، جیل سے باہر ہیں، ان کی اپیلیں بحال ہو چکی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں. سائفر جیسا کیس ان پہ بنا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، اس میں عمر قید ہے اور پھانسی کی سزا ہے. اعتزاز احسن اور باقی وکلاء کہتے ہیں لمبی سزا ہوگی. لمبی سزا سے مراد ہے عمر قید کی سزا ہو رہی ہے. یہ تو ہو گیا الیکشن کا حال حوال. اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں الیکشن کے معاملے میں، وہ ڈیلے کرانا چاہتے تھے مزید. موسم کا بہانہ ہے یا ان کی پارٹی کی کمزوریاں ہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. بہرحال الیکشن اب جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی ہے کہ سب کے دستخط کرائیں، کل کوئی مکرے نہ. کیا بات کی ہے چیف جسٹس صاحب آپ نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، زبردست بات کی ہے آپ نے کہ کوئی مکرے نہ نگران حکومت مکرے، نہ چیف الیکشن کمشنر مکرے، نہ کوئی ایسا ماحول بنایا جائے کہ الیکشن کہ جی 2 سال 3 سال 4 سال آگے کیے جائیں. بڑی باتیں ہوئی ہیں اور میں کہا کرتا تھا جس دن نواز شریف وطن واپس آ گیا الیکشن کی تاریخ آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. ناظرین دوسرا ایسا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کے وکلاء نے ایک پروپیگنڈا کیا اور سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہے اس نے ایسی فضا بنانے کی کوشش کی کہ خدا نخواستہ جیل میں عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے اور ان کی جان کو خطرہ ہے. تو آج خان صاحب نے کس کو بلایا ملنے کے لیے اور حکومت نے بھی فوری اجازت دی؟ ڈاکٹر فیصل سلطان جو شوکت خانم کو رن کرتے ہیں اور خان صاحب کے سب سے قابل اعتماد ساتھی ہیں. انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی، ان کی صحت جانچی، ان کی رپورٹس کا جائزہ لیا. پھر انہوں نے جو بتایا ہے ملاقات کے بعد، انہوں نے کہا کوئی سلو پوائزننگ نہیں دی آ رہی. جس وکیل صاحب نے یہ بیان دیا شاید اس کو غلط فہمی ہوئی کسی وجہ سے. خان صاحب مکمل طور پہ صحت یاب ہیں، میں نے ان کا معائنہ کیا ہے، یہ فیصل سلطان صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہیں جیل میں میڈیکل کی جو سہولتیں جتنی اویلیبل ہیں ساری مل رہی ہیں. پھر دوسری بات میں کروں گا یہاں کہ نواز شریف کو تانا دیا جاتا ہے لاڈلا لاڈلا. نواز شریف کا اے سی کس نے اتروایا تھا؟ امریکہ میں تقریر کرتے ہوئے، میں جاتے ہی کشمیر فتح کر کے آئے تھے جیسے. اور اب خان صاحب کو تمام سہولتیں حاصل ہیں، میڈیا میں رپورٹس آ چکی ہیں، دیواریں توڑوا کے ان کو واک کرنے کی اجازت دی گئی ہے. کسی اور سیاسی رہنما کو کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ نہیں ہوئی تھی. پھر ورزش کی مشین دے دی گئی ہے اور کھانے خان صاحب کی پسند کے، دیسی مرغی جو خان صاحب پسند کرتے ہیں وہ ان کو روز پکوا کے وہاں دی جاتی ہے. تو بھائی اور کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں فیصل سلطان صاحب نے کہا خان صاحب بڑے حوصلے میں ہیں. اچھی بات ہے، سیاسی رہنما کو جیلوں میں حوصلے میں ہی رہنا چاہیے. اور سب سے بڑا سوال اب آخر میں یہی ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا عمران خان 11 فروری کا الیکشن لڑ سکیں گے یا سائفر کیس میں ان کو سزا ہوگی جس کی بات کی جا رہی ہے تو وہ نائل ہو جائیں گے؟
یہ سب سے بڑا سوال ہے، میں اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔